سبحان اللہ. قرآن کریم میں جگہ جگہ پر فکر انسانی کو متوجہ کیا گیا ہے کہ نیاز مندیاں، اپنی جبین کی نیاز مندیاں اللہ کے لیے وقف کرنی ہوں گی. فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں پر، نصرانیوں پر اللہ کی لعنت. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے یا ولی کی؟ نبی کی شان زیادہ ہے نا ولی سے. جو نبیوں کی قبروں کا سجدہ کریں ان پر تو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، اور جو ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں ان پر. ہاں جزاک اللہ، یہی بات ہے. یہ عاشق بنے پھرتے ہیں. نبیوں اور رسولوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ملعون، تو ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ڈبل ملعون. ڈبل ملعون نا؟ اچھا ڈبل. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ معبود کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنسو بہائے ہیں اللہ کے در پر، درد دل سنایا ہے. علیم بذات الصدور کو سورہ نور آئی، قلب رسول پر وحی کی صداقت چمکی. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے، گندی بیویاں گندے شوہروں کے لیے، پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے، گندے شوہر گندی بیویوں کے لیے قرآن ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ قرآن اور کلام فطرت ہے یہ. اگر اپنی بیوی کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہو تو خود بھی پاک دامن رہا کرو، لیکن اگر تم تاڑ جھانک کرو گے تو ادھر بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا، تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو. سمجھے ہو کہ نہیں؟ کلام فطرت ہے نا قرآن کریم. قرآن کریم تو راز کی باتیں کہتا ہے، کلام فطرت ہے. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک بیویاں ناپاک شوہروں کے لیے، ناپاک شوہر ناپاک بیویوں کے لیے. طے ہو گیا. والطیبات للطیبین، پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے. والطیبون للطیبات، اور پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے. رب العالمین نے جرا کے لہجے میں سیدہ عائشہ کی وکالت کرتے ہوئے واضح کیا. جس نے اس عفیفہ کے کردار کو سمجھنا ہو، عائشہ کی عظمت کو سمجھنا ہو، وہ عائشہ کے شوہر کی عصمت کا نظارہ کرے. جس کا شوہر محمد معصوم، وہ بیوی کیسے نہ محفوظ. محمد معصوم ہے، عائشہ محفوظ ہے. جرا کے انداز میں رب العالمین نے برات کی
اولئک مبرؤون مما یقولون، میں اعلان کرتا ہوں کہ پیغمبر کی آبرو بے داغ ہے، نبی کی آبرو کا دامن پاک ہے۔ آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے اللہ کے حضور التجا کر دیں کہ اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے۔